ہم لوگ اس دنیا میں بڑی محنت کرتے ہیں اپنے کاروبار کو جمانے کے لیے، کوئی جاب حاصل کرنے کے لیے، کوئی کریئر کو بہتر بنانے کے لیے، یعنی دنیا کی کوئی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے۔ ہم اپنا ٹائم لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، اپنی انرجی، حتیٰ کہ اپنی نیندیں تک قربان کرتے ہیں اس دنیا کی چھوٹی سی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جس دنیا میں ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی دنیا کو بنانے والے پروردگار نے ہمارے لیے ایک کتاب بھیجی ہے۔ وہ کتاب جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں، جس کو ہم نے اپنے گھر کے سب سے اوپر والے مقام پہ رکھا ہوتا ہے کہ کبھی اٹھا کے پڑھنے کی توفیق نہ مل جائے۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جو الفرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب بتائے گی کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ کتاب بتائے گی۔ لیکن ہم اس قرآن کو چھوڑ چکے ہیں۔ یعنی وہ کتاب جس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے، وہ کتاب جو نہ صرف ہماری دنیا کی کامیابیوں کی ضمانت دیتی ہے بلکہ آخرت کی کامیابیوں کی ضمانت بھی دیتی ہے۔ دنیا کی زندگی تو 60-70 سال کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو وہاں پہ کامیابیوں کی جو ضمانت کتاب دیتی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ یعنی اگر آپ نے قرآن پاک پڑھا، اس کو سمجھا، اس پہ عمل کیا تو قیامت والے دن قرآن پاک آپ کے حق میں حجت ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے قرآن پاک کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، نظر انداز کر دیا، تو یہی قرآن پاک آپ کے خلاف کھڑا ہوگا، آپ کے خلاف حجت ہوگا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، قرآن پاک کو اپنے حق میں حجت بنانا چاہتے ہیں یا ہمارے خلاف۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج بھی دے گا اور اسی کتاب قرآن کی وجہ سے قوموں کو زوال بھی دے گا۔ یعنی جو قوم قرآن پاک کی تعلیمات کو پکڑے گی عروج پہ جائے گی، جو چھوڑ دے گی زوال پذیر ہوگی۔ یہ پوری تاریخ ہے، ہمارے سامنے ہے۔ اسی جو ہے حدیث کو علامہ اقبال نے شاعری میں اس طرح ٹرانسلیٹ کیا ہے رحمہ اللہ کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے زوال کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، میں اگر آپ کو بتاؤں نا کہ مسلمانوں کے زوال کی کوئی ایک ریزن سب سے بڑی ہے تو یہ قرآن پاک کو چھوڑنا ہے۔ جب تک قرآن پاک کو پکڑا تھا، مسلمانوں کی حکمرانی تھی پوری دنیا میں۔ قرآن پاک کو چھوڑا تو پستیوں کی طرف ہم گامزن ہیں، ہمارا سفر ابھی بھی ہے۔ قرآن پاک کو چھوڑے رکھیں گے تو پستیوں میں جائیں گے مزید۔ تو آخری جو سلوشن ہے وہ قرآن پاک کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قوموں کو عروج ملتا ہے اس قرآن کی وجہ سے۔ عرب کے آپ حالات دیکھیں، قرآن سے پہلے کیا تھے، قرآن کے بعد کیا ہو گئے۔ وہ عرب جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، جو غلاموں کا استحصال کرتے تھے، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، زنا، جنسی استحصال، ٹھیک ہے، اور وراثت میں بہنوں کو حصہ نہیں ملتا تھا، اور کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یعنی وہ مقام جو توحید کا مقام تھا، اللہ کی وحدانیت کا مقام تھا، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور کعبے کے جو گرد طواف کرتے تھے برہنہ ہو کے کرتے تھے۔ یعنی اتنی برائیاں تھیں عرب میں۔ قرآن آیا، سب کچھ ختم، سب کچھ ختم، اخلاقی برائیاں تمام کی تمام ختم۔ انفرادی طور پر بھی قرآن پاک نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا، اور انفرادی طور پر اگر لوگ بدل جائیں تو اجتماعی طور پر بھی تبدیلی آ جاتی ہے، اور یہی قرآن نے کیا۔ انفرادی طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سیدنا بلال جو تھے وہ غلام تھے، حبشی غلام تھے۔ اب غلام جو ہوتا ہے وہ جسمانی طور سے زیادہ مینٹلی طور پہ غلام ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے مالک کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ جو مالک اس کو کہتا ہے اس کو مجبور ہے کرنا پڑنا ہے اس کو، کیونکہ عرب میں کوئی وہاں پہ حقوق نہیں تھی، کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی جو ان کے لیے آواز اٹھاتی۔ مالک کی وہ پروڈکٹ تھا، مالک اس کو قتل کر دے تو کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا تھا کہ تو نے اس کو کیوں قتل کیا ہے، اور مالک اس کو اپنے پاؤں کی جوتیاں سمجھتے تھے غلاموں کو۔ لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر قرآن چلا گیا، قرآن نے ان کو بدل دیا۔ اب وہ کمزور تھے، جسمانی طور پر بھی طاقتور نہیں تھے، لیکن قرآن جب ان کے اندر گیا نا، قرآن نے تو ان کو بدل دیا بالکل۔ ان کا مالک ان کو کہتا تھا اسلام چھوڑ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کو برا بلا کہو، لیکن وہ نہیں کہتے تھے۔
اتنی مار پڑی، تپتی ریت پہ ریگستانوں میں لٹایا ان کو، تکلیفیں دی، بہت ظلم و زیادتیاں ان کے ساتھ کی، لیکن قرآن ان کو بدل چکا تھا۔ اس کا مالک جو تھا حیران تھا کہ یار یہ تو بلال کمزور تھا، اس سے تو لڑائی بھی نہیں ہوتی تھی۔ یعنی حضرت بلال جسمانی طور پہ طاقتور نہیں تھے، باڈی بلڈر نہیں تھے، کمزور تھے جسمانی طور پر، تو ان کا کہا یہ تو غلام تھا، کمزور تھا، اس میں اتنی جرت، اتنی طاقت، اس میں یہ پہاڑ سی مضبوطی کہاں سے آ گئی؟ قرآن کی وجہ سے۔ قرآن نے بدل دیا تھا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور حضرت جو ہے وہ عمار بن یاسر، ان کی زندگی آپ دیکھ لیں، غلام تھے، یعنی ان کے ماں باپ بھی غلام تھے پہلے، ان کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ اور سیدنا سمیہ، وہ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، اور ان کے ماں باپ حضرت عمار بن یاسر کے جو ماں باپ تھے دونوں اسلام کے پہلے شہداء، ان کے سامنے ان کو شہید کیا گیا، حوصلے نہیں ٹوٹے پھر بھی۔ قرآن یار اندر چلا گیا تھا ان کے، قرآن ان کو تبدیل کر چکا تھا، تو ان کے کوئی حوصلے نہیں ٹوٹے، پوری زندگی اسلام پہ رہے وہ۔ اللہ کے نبی کا حدیث ہے کہ عمار پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک ایمان سے پر ہے۔ قرآن نے بدل دیا تھا ان کو، اور صرف قرآن پاک نے انفرادی طور پر تبدیلی برپا نہیں کی بلکہ اجتماعی طور پر بھی کی۔ ودن 17 ایئرز عرب نے، یعنی جو قرآن نے جن کو بدلا عرب کو، انہوں نے رومن اور پرشین امپائر کو الٹ کے رکھ دیا۔ ان کو کوئی سمجھتا نہیں تھا عربوں کو، یہ آپس میں لڑتے تھے، مرتے تھے، ان کو کوئی پڑھنا نہیں آتا تھا، کوئی تعلیم کا رواج نہیں تھا، ان میں بہت کم لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے، ان پڑھ تھے، اجڑ تھے، جاہل تھے، قبیلوں میں مطلب لڑائیاں ہوتی تھی اور جاہلیت میں گھرے پڑے تھے۔ لیکن وہ جو تھے رومن اور پرشین امپائر کے، وہ منظم، ان کے پاس فوجیں تھیں، ایک ان کے پاس جو ہے پورا مطلب تہذیبیں تھی اچھی، ان کے پاس سب کچھ بڑا زبردست تھا۔ جیسے ہم یہاں پہ امریکہ میں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ یار وہاں پہ روڈ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، وہ عرب کا بھی یہی حال تھا۔ یہ پہلے جاتے تھے نا شام میں، عراق، ایران میں، تو ان کے محلات کو ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے، رش کرتے تھے کہ یار یہ لوگ ہیں صحیح ترقی یافتہ، ٹھیک ہے، تو ان کا یہ حال تھا، اور وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہے تھے، یعنی وہ شام والے، عراق والے۔ لیکن یہ اب قرآن پاک ان کے اندر جا چکا تھا، قرآن پاک نے ان کو بدل دیا تھا۔ ودن 17 ایئر دونوں سپر پاورز انہوں نے الٹ کے رکھ دی، رومن امپائر بھی اور پرشین امپائر بھی، ٹھیک ہے، یعنی جنگ یرموک میں اور جنگ قادسیہ میں۔ اور اتنی بڑی تھی یار، ہزار سال کی سپر پاور تھی وہ، ان کے پاس منظم آرمی تھی، ہتھیار تھے، پورا ایک سسٹم موجود تھا۔ یہ لوگ عرب کے ننگے پاؤں، ان کے برابر کا اسلحہ بھی نہیں ہے ان کے پاس، جا کے ان کو ان کا ہی اسلحہ چھین کے ان کی حکومتیں الٹ دی ہیں انہوں نے، پوری سلطنتیں، قرآن کی وجہ سے۔ قرآن پاک بجلی برتا تھا ان کے اندر، ٹھیک ہے، تو قرآن نے اتنی تبدیلی برپا کی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ کہیں گے کہ یار قرآن پاک تو ہم بھی پڑھتے ہیں، صحابہ قرآن پاک پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ صحابہ کا قرآن پاک پڑھنا اور ہمارا، اور صحابہ کو قرآن پاک ان کی اپنی زبان میں ملا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ قرآن پاک پڑھتے تھے تو ان کو پتہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے یہاں پہ پتہ ہے سینکڑوں دفعہ قرآن پاک کو ختم کیا ہے انہوں نے، لیکن صرف عربی پڑھ کے، ترجمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملی کبھی ان کو۔ ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ مالک، وہ رب آپ سے کیا چاہتا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو میرے بھائی ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے، ٹھیک ہے، قرآن کا مطلوب انسان کون ہے، آپ کو پتہ چلے۔ اگر آپ نہیں پڑھو گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کی زندگی کیسے بدلے گی؟ ٹھیک ہے، ہماری قوم کیسے اوپر آئے گی اگر ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے سامنے ایک دن ہم نے جا کے کھڑے ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، ہمارے عقائد و نظریات جو ہے وہ چیک ہوں گے کہ یار قرآن کے مطابق تھے یا نہیں تھے، تو ہم کیسے وہاں پہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اگر ہم نے قرآن پاک پڑھے نہیں ہیں، ہمارے عقیدے قرآن پاک کے مطابق نہیں ہیں؟ ہم دنیا میں کیسے ترقی کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ترقی کوئی قوم کس طرح اوپر جاتی ہے، کیا اصول ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، قرآن پاک پڑھے نہیں ہے، سمجھے ہی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، پڑھا ہے اگر تو سمجھا نہیں ہے. یعنی بہت ناانصافی ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی لوگ یار مر جاتے ہیں، عقیدے خراب ہوتے ہیں، بدعات میں گھرے ہوتے ہیں، اسی طرح مر جاتے ہیں لوگ. بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس قرآن پاک نہیں تھا وہ مر جائیں تو اتنا دکھ نہیں ہوتا. جن کے گھروں میں قرآن پاک پڑھا ہو، صرف پڑھا ہو، پڑھا نہ ہو، وہ تو مر جائیں گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے. تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ سمندر کے کنارے پیاسے مر گیا ایک بندہ. ٹھیک ہے، تو بڑا دکھ ہوتا ہے. اور قرآن پاک کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے لوگوں کو قرآن پاک سے دور کرنے کا. پہلے تو ترجمے نہیں کیے اتنے سال، یعنی قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے وہ 300-400 سال پہلے ہوا ہے. پچھلا پورا 1000 سال لوگ ویسے ہی پڑھتے تھے، یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. ابھی تو الحمدللہ قرآن پاک کے تراجم موجود ہیں، پہلے یہ بھی نہیں تھے، ابھی بھی ہیں تو لوگ نہیں پڑھتے. تب تو خیر کیا ہی لوگوں نے پڑھنا تھا، تو اسی لیے لوگ جو پیچھے اپنے لگاتا تھا اس کے پیچھے لگ جاتے تھے، نئی بدعات گھڑتے تھے ان کے پیچھے لگ جاتے تھے. آج حال دیکھ لیں آپ ہمارے معاشرے کا. تو قرآن پاک کے خلاف منظم سازش ان علماء نے بھی کی ہے. یعنی جو 2 نمبر علماء ہیں جو قرآن پاک سے دور کرتے ہیں عوام کو. قرآن پاک کی بڑا مشکل ہے. قرآن پاک اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اتنے علوم آپ کو آنے چاہیے. خدا کے بندو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ القمر میں 4 دفعہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں. آپ لوگوں کو قرآن پاک سے دور کرے کہ قرآن پاک بڑا مشکل ہے. یار اللہ تعالیٰ نے مشکل کتاب بھیجنی تھی کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے. عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آسان ترین کتاب لکھی ہے قرآن پاک. یعنی ایز فار ایز ہدایت از کنسرن تو قرآن پاک دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. کچھ مسائل ہیں جو مشکل ہیں تو یار آپ علماء کی طرف رجوع کرو. سامنے کو معاملہ آ گیا ہے نہیں پتہ چل رہا تو علماء سے پوچھو کہ یار ہمیں اس کا بتائے، کوئی تفسیر پڑھو. کیا جو چند مسائل ہیں، کوئی طلاق کے، کوئی وراثت کے، ان کی وجہ سے جو آپ کو سمجھ نہیں آتے، ان کی وجہ سے آپ نے قرآن پاک کو چھوڑ دینا ہے جو اس سے ہدایت ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی جو آخری خطبہ حجۃ الوداع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا حج کے موقع پہ، کیا فرمایا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ہم نے چھوڑ دیا، گمراہ ہو گئے، پستیوں میں جاتے جا رہے ہیں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. تو میرے بھائی قرآن کو پکڑنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. قرآن پاک آسان ترین کتاب ہے میرے بھائی. کوئی بھی آپ کو کہتا ہے، یعنی کوئی آپ کو یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ہندو آپ کو کہے کہ قرآن پاک نہ پڑھو، قرآن پاک پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے، تو تم کہو گے خدا کے دشمن مجھے میری کتاب سے دور کر رہا ہے، جو اللہ نے میرے لیے بھیجی تھی، میری ہدایت کے لیے بھیجی تھی، اس سے دور کر رہا ہے. لیکن مسلمان آپ سے کہتے ہیں، علماء آپ سے کہتے ہیں، کچھ سارے علماء نہیں، کچھ علماء جو 2 نمبر قسم کے ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں تو آپ قرآن پاک کو چھوڑ دیتے ہو. یعنی آپ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے اپنے علماء کے پیچھے چلتے ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کچھ مسائل ہیں مشکل، ان کے لیے آپ ان کی طرف رجوع کرو یار. ان مسائل کی وجہ سے آپ نے قرآن پاک کو تو نہیں چھوڑ دینا نا، جو اللہ کے نبی اسلام ہمیں دے کے گئے ہیں، جو ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کو تو نہیں آپ نے چھوڑ دینا. تو واحد سلیوشن یہی ہے، میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یار اس قرآن کو پکڑا جائے، اس قرآن کو سیریس لیا جائے. اگر ہم چاہتے ہیں انفرادی طور پر ہماری زندگی بدلے، اوپر اٹھے، اجتماعی طور پر ہم دنیا میں نام کمائیں، ہماری قوم امت دوبارہ اوپر آئے، تو یہ واحد جو حل ہے یہ قرآن پاک ہے. اس کو پکڑنا پڑے گا. جو حدیث شروع میں نے بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دیتا ہے اور زوال بھی دیتا ہے. مسلمانوں نے پکڑا تھا تو عروج پہ تھے، چھوڑ دیا تو زوال پذیر ہوئے. اور دنیا کی تو بات ہی بہت چھوٹی ہے، آخرت میں کامیابی چاہیے تو بھائی اس کو پکڑنا پڑے گا. قرآن پاک کو پکڑنا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ آخرت میں یہی قرآن پاک آپ کے حق میں حجت بننے کی بجائے آپ کے خلاف حجت بن جائے، پھر تو ہم مارے گئے. تو بھائی قرآن پاک کو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ اپنی زندگی میں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے آپ کا مالک، آپ کا خالق آپ سے چاہتا کیا ہے. ایک دفعہ یار پڑھ لیں.
کسی کی نہ سنیں، آرام سے ایک دفعہ کسی کا بھی ترجمہ لے کے آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے کہ آپ کا خالق، آپ کا مالک آپ سے چاہتا کیا ہے. اور یار آپ کی نسلیں بدل جائیں گی، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے. نہیں پڑھا تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی. فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ ہمیں اپنی نسلیں سنوارنی ہے، اپنا آپ سنوارنا ہے، یا قرآن پاک کو اپنے حق میں حجت بنوانا ہے، یعنی اپنے خلاف حجت بنوانا ہے. یہ ہم پہ ڈپینڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں چاہ رہا تھا بناؤں. تو قرآن پاک کی امپورٹنس میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، تو میں نے کوشش کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو نہ صرف پڑھنے کی، نہ صرف سمجھنے کی، بلکہ اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی توفیق دے. پھر ہی ہم دنیا اور آخرت میں اوپر جا سکتے ہیں، کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.